اور دوسری چیز ہے اس کے ذریعے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہیں, بی پی پیشنٹ ہیں, چھوٹے بچے ہیں, آواز آج کل اتنا آواز موٹا موٹا بم جیسے پھوٹتا, بلڈنگ ہلتی ہے بالکل. تو جو بوڑھے لوگ, بچے, ہارٹ کے پیشنٹ, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی بددعائیں نکلتی ہیں. اور تیسری چیز یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی کے بارے میں کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ ہم امت میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو کتنی وعیدیں آئی, اس کے باوجود بھی ہمارے اس علاقے میں دیکھیے پورا مسلمان ہے, لیکن گلی گلی میں اتنا. تو میرے بھائیوں, یہ ٹائم میں بول رہا تھا, اس چیز کو ذہن میں رکھیے, اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اپنے بچوں کو خود بھی جو ہے ان چیزوں سے بالکل دور رہیے, بالکل دور رکھیے. میرے گلی میں صرف 3 ہندو کا گھر ہے, پورے مسلمان ہیں, لیکن میرے خیال سے رات 12-1 بجے تک بھی پھوڑا, پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ کے پھر پھوڑا. مسلمان سب پھوڑ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریف و توصیف, کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین, آج کے اس جمعے کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے, اس تعلق سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج ہر انسان اپنے آپ کو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. پرنسپل کے سامنے ٹیچر اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. صدر اور سیکرٹری کے سامنے اس کے ورکرز, کام کرنے والے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. متولی کے سامنے امام بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. غرض ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے اچھا بنیں, اللہ کے نزدیک اچھا بنیں. تو میں آج کچھ ایسے اعمال بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بنیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اس دنیا کے اندر بہت ساری امتیں ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سارے گروپس ہیں, بہت ساری جماعتیں ہیں. ساری جماعتوں میں, سارے گروپس میں, ساری امتوں میں, سارے لوگوں میں, سارے مذاہب میں, سارے ادیان میں سب سے بہترین امت مسلمہ ہم لوگ ہیں. وہ کیوں ہے, کیا وجہ سے, کس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو, ہم امت کو سب سے بہترین امت کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے, اتنا پسندیدہ ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ سب سے اچھا انسان ہوگا. اگر جماعت کی شکل میں کرے گا تو سب سے اچھی جماعت بنے گا. تو سب سے اچھا جو بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. بھلی چیز کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بھلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. جیسے کہ قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اچھا کام ہے دنیا کا, اور جو بلاتا ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے. اسی طرح سے برائی سے روکنا,
دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ شرک ہے. تو جو آدمی لوگوں کو شرک سے ڈراتا ہے، شرک سے روکتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان بنے گا. جیسے کہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے جو ہے تم شرک سے دور رہو، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم والا کام اور سب سے خراب کام جو ہے شرک ہے. تو جو آدمی لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے. اور جو ہے شرک سے دور رکھتا ہے، شرک سے لوگوں کو جو ہے سمجھاتا ہے اور دور رکھتا ہے، وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، تو شرک سے روکنے والا اور اچھائی اور توحید کی دعوت دینے والا انسان دنیا میں سب سے اچھا جو آدمی ہے. دوسری چیز بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنے والا سب سے اچھا انسان ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے اندر کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. قرآن کریم کو جو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی برائی رہ ہی نہیں سکتی ہے. اور جسے کہ اور ایک جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ عمل کیسے تھے، پوچھا گیا تو کہا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآنی ہے. تو نبی جو اتنا مرتبہ والا انسان بنا کس وجہ سے؟ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ سب سے بہترین کیوں تھے؟ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے. تو سب سے زیادہ صحابہ کرام قرآن پر عمل کرتے تھے، اس لیے سب سے بہترین انسان نبی کے بعد صحابہ کرام بنے. صحابہ کرام کے بعد تابعین جو ہے سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرتے تھے، تو اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین سب سے اچھے بنے. اس طرح سے کیٹیگری اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نیچے آتے جائے گا. تو جو بندہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن کو جو ہے قرآن کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیتا ہے، وہ انسان سب سے اچھا انسان کہلاتا ہے. دوسری چیز اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6035 میں فرمایا خیارکم وحاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو. اخلاق میں اچھا ہو. جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ انسان اتنا زیادہ اچھا کہلائے گا. اور اچھا اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہی انسان کے اخلاق جو اچھے ہو سکتے ہیں. اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے انسان کہلائیں گے. اور ایک جگہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2305 میں خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو. کسی بھی چیز کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو، نماز کی ادائیگی ہو، روزے کی ادائیگی ہو، حج کی ادائیگی ہو، اسی طرح سے جو ہے اچھے اعمال کی ادائیگی ہو، اسی طرح سے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہو. تو جو ادائیگی میں اچھا ہو وہ انسان سب سے اچھا کہلاتا ہے، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے. اس حدیث میں جو ہے خاص کر کے جو قرض لیتے ہیں نا، قرض لینے کے بعد جو لوٹاتے ہیں، تو جو بندہ قرض کو ٹائم سے واپس کرتا ہے، وعدے کے مطابق وقت سے پہلے جو قرض کو ادا کرتا ہے، تو قرض کی ادائیگی کرنے والا جو ہے سب سے اچھا انسان ہے. آج مسئلہ یہ ہے جو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والا ذلیل ہوتا ہے. اب قرض دینے کے بعد اب اس سے نکلوانا، اس سے حاصل کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ پوچھئے مت. تو
قرض دینے کے بعد جس کو دیا جاتا ہے اس کے سامنے دینے والا ذلیل ہوتا ہے، اس کے سامنے دینے والا، تو اس کے اخلاق جو قرض کی ادائیگی ٹائم سے نہیں کرتے ہیں اس کے اخلاق بہت بدتر ہیں۔ جس کا پیسہ لیا ہے وہ کتنی بد دعا اس کو دیتا ہوگا۔ تو لہٰذا جو قرض کی ادائیگی ٹائم سے کرتا ہے، وقت سے کرتا ہے، چاہے ایک بار ہو چاہے 2 بار ہو، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں 10 بار قرض لیے لیکن ٹائم سے پہلے واپس کیے۔ تو ٹائم پر قرض ادا کرنا، واپس کرنا، یہ اتنی اچھی چیز ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو سب سے اچھا انسان کہا ہے۔ اور ایک جگہ صحیح ترمذی کی حدیث 2263 میں خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر بھلائی کی امید کی جا سکے اور برائی کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے آدمی ہیں کہ جس کا نام لیتے ہی آدمی بولے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت سچا انسان ہے، اس کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز ان کو کوئی چیز دے سکتے ہیں، یعنی ان پر بھروسہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ بہت ایماندار بندہ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور جو ہے کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، سچا انسان ہوتا ہے، حق بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ تو ایک سماج میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کا جو ہے ایمانداری کی وجہ سے، اور جو ہے اس کی جو ہے ایمانداری کی وجہ سے، بھلائی کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، کہ کبھی کسی کو ٹھگتا نہیں، کبھی کسی کے پاس ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے شخص ہے جس کے اوپر بھلائی کی امید کی جا سکے اور برائی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی آدمی جو ہے یقین کے ساتھ کہے گا کہ ہاں یہ بندہ سے غلطی نہیں ہوگی، یا یہ بندہ جو ہے یہ بندہ کسی کو ٹھگتا نہیں۔ تو اس طرح سے جو ایماندار ہوتا ہے، ایسے شخص کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ جو ہے سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر اچھائی کی امید لوگ کریں اور برائی کا اندیشہ جس کے اوپر نہ ہو، ایسے شخص کو سب سے اچھا انسان کہا گیا ہے معاشرے میں۔ اور ایک جگہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لأہلی، سبحان اللہ، حدیث نمبر 4177 میں کہا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ اللہ اکبر۔ آدمی گیٹ سے باہر، دروازے کے باہر بہت اچھا ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے بہت اچھا ہوتا ہے، 10 آدمی اس کا ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں جاتا ہے اس کے سارے اخلاق جو ہے باہر ہی رہ جاتا ہے، گھر کے باہر، دروازے کے باہر، اور گھر میں آنے کے بعد بیوی سے لڑائی، بچوں پر سختی، اور ایسے معلوم ہوتا ہے ایک ظالم بادشاہ بن جاتا ہے گھر میں جا کے۔ باہر بہت اچھا اخلاق دکھاتا ہے، بہت اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر گھستے ہی ظالم بن جاتا ہے۔ وہ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر اس کی حکومت چلتی ہے نا، اب باہر اس کی حکومت نہیں چلتی ہے۔ تو آدمی جو لیڈر ہوتا ہے، جو رعایا ہوتا ہے، اس کا اچھا بننا کمال نہیں ہے، پرنسپل کے سامنے ٹیچر کا اچھا بننا کمال نہیں ہے، ایک صدر کے سامنے اس کا ورکرز کا اچھا بننا کمال نہیں، جو بڑا ہوتا ہے اس کا اچھا، جو مالک ہوتا ہے اس کا اچھا بننا بہت کمال کی چیز ہے۔ تو آپ کی حکومت آپ کے گھر میں چلتی ہے، آپ اگر گھر میں اچھے ہیں، گھر میں آپ نرمی برتتے ہیں، گھر میں آپ شفقت دکھاتے ہیں، گھر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت تو غلطی ہوتی ہے گھر میں، اب اس کو جو ہے آپ اٹھا کر سر پہ چڑھا لیتے ہیں اور دن بھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، تھوڑی بہت غلطی ہوگی اس کو معاف کر دینا، اس کو درگزر کر دینا۔ تو جو آدمی اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، وہ یقیناً سماج کے لیے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو کہا کہ جو آدمی اپنی بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل و عیال کے سامنے اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ساری چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، تو یہ ہم صرف سننے کے لیے نہ بیٹھیں، یہاں پر ہم نیت کریں
کہ جو صفات میں بیان کر رہا ہوں، جو اعمال میں بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دل میں تہیہ کریں کہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد مولوی صاحب جو چیز بتائیں انشاءاللہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت سے سنیں گے تو سننے میں بھی ثواب ہے، برکت ہے، اور انشاءاللہ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور انشاءاللہ وہ اعمال کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے سماج میں، معاشرے میں بھی اچھے بنیں گے اور اللہ کے نزدیک بھی اچھے بنیں گے۔ اور ایک جگہ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3318 میں خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، خاص کر کے غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بہت نیکی کا کام، بہت ثواب کا کام ہے۔ آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ بے حساب دعائیں پائیں گے۔ اب غریبوں کو، جو بھوکا آدمی، اس کو کھانا کھلا کر دیکھیے، آپ کو بھی اطمینان ملے گا، آپ کو بھی خوشی ملے گی، آپ کو دل کو سکون ملے گا، اور غریبوں کی جو دعائیں آپ کو ملے گی بے حساب۔ اس لیے کھانا کھلانا بہت اچھی صفت ہے اور بہت زیادہ اچھا عمل ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے محتاجوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور اسے نارمل عام آدمی کو بھی کھانا کھلائیں گے تو ثواب ہے، اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور کہا ورد السلام، سلام کا جواب جو دیتا ہے، سلام کا جواب دینا تو بہت آسان کام ہے نا، لیکن ہم دیکھیں گے سماج میں اگر آپ کو کوئی بڑا آدمی سلام کر رہا ہے، آپ کو کوئی بڑا آدمی سلام کر رہا ہے تو اتنا اچھا سے جواب دیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں۔ لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی غریب سلام کرتا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کو ریسپیکٹ ہی نہیں ہے، بعض دفعہ وہ سر ہلا کے چھوڑ دیتا، جواب بھی زور سے نہیں دیتا۔ تو کہا کہ جو سلام کا جواب دیتا برابر سب کے لیے سنت کے مطابق دینا۔ سنت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اور جو ہے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ان کو اس سے اچھا انداز میں جواب دو۔ السلام علیکم کہا کر تم بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر سامنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اور ایک ورڈ بڑھا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام کرنے والے سے اچھے انداز میں ہم جواب دینا۔ لیکن ہم جواب انہی لوگوں کا گن گن کے دیتے ہیں، چن چن کے، جو تھوڑا حیثیت والا ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ٹائپ کا ہوتا ہے، صدر، سیکریٹری، پرنسپل، یہ لوگوں کو سلام اگر کوئی کرتا ہے تو ان کا جواب ہم برابر دیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کا یا غریب لوگ جو سلام کرتے ہیں اس کا جواب اچھا نہیں دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی اگر سلام آپ کو کرے تو سبحان اللہ، آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، آپ کو دعا دے رہا ہے، تو آپ بھی ان کو دعا دیجئے بدلے میں۔ تو جو بندہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جو سلام کا جواب دیتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے تم میں سے۔ اور ایک جگہ فرمایا حدیث ترغیب و ترہیب میں، حدیث نمبر 2234 میں فرمایا کہ خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے کندھوں کو، اپنے شولڈر کو جو ہے نرم رکھے نماز میں، اپنے شولڈر کو نماز میں نرم رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہم نماز میں کھڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ پیر سے پیر اور کاندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئیے۔ تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم لوگ صف ایسے بناتے تھے جیسے شیشہ پگھلائی ہوئی دیواریں، بہت مضبوط کے ساتھ سیدھا سپاٹا صف بناتے تھے، بہت مضبوطی کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر تو فرمایا نرمی کے ساتھ جو کھڑتا ہے، اپنے کندھوں کو نرم رکھتا ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے صف بنی ہوئی ہے، سائیڈ میں تھوڑی سی جگہ، یعنی ایک آدمی برابر کھڑ نہیں سکتا ہے لیکن جگہ ہے، وہ آ کر پیچھے سے تھوڑا اشارہ کر رہا ہے، ہاتھ دے رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا، تھوڑا ہٹ جانا، یعنی ایڈجسٹ کرنا، ایسا نہیں کہ کھڑے تو ہلتا بھی نہیں بالکل، تو ایسا نہیں۔ اسی طرح سے مان لیجئے سامنے کسی کی وضو ٹوٹ گئی ہے، اب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اگر آپ کندھے کو ایسے مضبوط کر کے رہیں گے تو نکل سکتا کیا، نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی نکلنا چاہے تو اس کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ تھوڑا سا جگہ دیجیے۔ تو کہا کہ جو نماز میں صف میں اپنے کاندھوں کو نرمی کے ساتھ رکھتا ہے اور جو ہے ایڈجسٹ کرتا ہے، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت پڑتا ہے تو خود بھی آگے پیچھے ہوتا ہے یا دوسروں کو آگے پیچھے ہونے دیتا ہے، یا صف میں جگہ ہے تو اس کو جگہ میں صف میں شامل کرتا ہے، تو ایسے بندہ کہا کہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 3297 97،
کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ آج ہم دعا دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بہت لمبی کرے، تو صرف لمبی عمر ہو اور نیکی عمل نہ ہو تو بیکار ہے نا وہ، بلکہ اگر گناہ زیادہ ہو تو آخرت میں اس کا حساب کتاب اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور مشکل چیز ہے۔ تو صرف عمر لمبی ہونے کی دعا نہیں دینا، بلکہ اللہ آپ کی عمر کو اعمال کے ساتھ لمبی کرے، آپ کی عمر کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ساتھ لمبی کرے، صرف عمر لمبی ہونے کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جو ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا صحیح الادب المفرد حدیث نمبر 84 میں، خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرکم جیرانہ، کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیسٹ فرینڈ، سب سے اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور سب سے اچھا پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے بھائیو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے بہت حدیثیں ہیں، بہت تائید ہیں، بہت جو ہے وعیدیں آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ناسلوک۔ ہم جو ہے یہ عمر میں سمجھ میں آیا یہ حدیث کو کہ پڑوسی کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ مان لیجیے ہم کسی گھر میں رہتے ہیں، پڑوسی والا جو ہے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتا، یا تھوڑا سا بائک پارکنگ کرنے میں تھوڑا 1 انچ ادھر آ گیا، کئی کو یہاں کھڑا کرے، جلدی ہٹاؤ۔ تو اس طرح سے جو بدسلوکی کرتے ہیں نا پڑوسی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی رینٹ میں ہے وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن جس کا خاص گھر ہو اس کو کتنی ٹینشن اور کتنا تکلیف ہوگا کہ مجھے پوری زندگی اسی ظالم کے ساتھ رہنا ہے نا۔ تو پڑوسی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں جو ہے پڑوسی کو وراثت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جو ہے اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، جو پڑوسی ہیں وراثت کا حق صرف جو ہے اہل و عیال جو ہے بچے ہیں وہی رہیں گے۔ تو پڑوسی کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان کہلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو پڑوسی کے ساتھ ناسلوک نازیبا حرکت کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، تھوڑی سی غلطی پر جو ہے وہ چلاتے ہیں، ایسے بالکل مت کیجیے گا۔ جو اگر کرتے ہیں وہ بہت بری عادت ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بننے کی کوشش کیجیے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھا بنائیں، سب سے اچھا انسان بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین، ابھی لاسٹ ویک جو ہے وہ ہولی کا یا دیوالی کا فیسٹیول گزرا۔ لاسٹ ویک میری تقریر تھی، سوچا تھا کہ اسی پر کچھ بولوں گا، لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر بھی یاد دلانے کے لیے 2-3 باتیں۔ ہمارے مسلمان کی گلیوں میں اتنا پٹاخہ پھوٹتا ہے، اتنا پھوٹتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کی گلی ہے کہ ہندو کی گلی ہے۔ ہندو بھائی تو ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے نہیں آتے، قربانی کرتے نہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم اللہ کے نزدیک ایک ہی دھرم اسلام ہے، سب سے اچھا دھرم، سب سے اچھا مذہب ہے۔ تو اچھی چیز کو وہ لوگ فالو نہیں کرتے، لیکن ان کی بری چیز کو ہم فالو کرتے ہیں۔ مسلمان کے بچے اتنا پٹاخے پھوڑتے ہیں، پورا دن پوری رات کے دروازے سے باہر آپ نکل نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوم کی مشابہت کو اختیار کرے، چاہے وہ پہننے میں، اوڑھنے میں، چاہے وہ کھانے پینے میں، چاہے وہ عید
اور فیسٹیول کی چیزوں میں، کسی بھی چیز میں جو ہندوؤں یا غیر مذہب قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا، فالو کرتا ہے، یا ان کے ساتھ ان کے عیدوں میں، ان کے پوجا میں وہ بھی شامل ہوتا ہے، ہولی میں رنگ ریلیاں کرتا ہے، اور دیوالی میں پٹاخہ پھوڑتا ہے، پونگل میں جو ہے وہ پونگل بنا کر کھاتے کھلاتے، یعنی معلوم ہوتا ہے انہی کا فیسٹیول ہے، انہی کی عید ہے. جو ایسے کرتا ہے وہ انہی میں سے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کا بھی حشر ہوگا. اچھا، بعض بولتے ہیں کہ ہم جو ہے آفس میں کام کرتے ہیں، گفٹ میں دیتے ہیں، گفٹ میں موٹے موٹے بھر کے ڈبہ لے کے آتے ہیں، اب بچوں کو دیتے ہیں پھوڑنے کے لیے. تو چاہے آپ کو گفٹ میں ملے، چاہے وہ کیسے بھی آئے آپ کے گھر میں، آپ اس کو ویسٹ کر دیجئے، یا آپ کسی کو مت دیجئے. آپ کو گفٹ ملا تو آپ اس کو مت پھوڑیے، آپ بچوں کو مت دیجئے، یہ خطرناک چیز ہے. اور دوسری چیز ہے، اس کے ذریعے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہیں، بی پی پیشنٹ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آواز آج کل اتنا آواز موٹا بم جیسے پھوٹتا، بلڈنگ ہلتی ہے بالکل. تو جو بوڑھے لوگ، بچے، ہارٹ کے پیشنٹ، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی بددعائیں نکلتی ہیں. اور تیسری چیز یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی کے بارے میں کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ ہم امت میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو کتنی وعیدیں آئی، اس کے باوجود بھی ہمارے اس علاقے میں دیکھیے پورا مسلمان ہے، لیکن گلی میں اتنا. تو میرے بھائیوں، یہ ٹائم میں بول رہا تھا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اپنے بچوں کو خود بھی جو ہے ان چیزوں سے بالکل دور رہیے، بالکل دور رکھیے. میرے گلی میں صرف 3 ہندو کا گھر ہے، پورے مسلمان ہیں، لیکن میرے خیال سے رات 12-1 بجے تک بھی پھوڑا، پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ کے پھر پھوڑا. مسلمان سب پھوڑ رہے ہیں. تو بہت افسوس کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے. ہم اپنے اسلام مذہب جو اللہ ہمیں دیا ہے اس پر خوش ہونے کی، اس پر راضی ہونے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.